یہ اس لیے معصوم بنتا ہے. توشہ خانہ کی خانہ کعبہ کی گھڑی بیچ دے تو معصوم ہے. اس کے بعد زکوٰۃ کا پیسہ کھا جائے, اس کو ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگا دے تو معصوم ہے. ہیرے جواہرات بٹور لے, القادر ٹرسٹ بنا لے ایز اے بینیفیشری تو معصوم ہے. پہلے لاڈلا کر کے 2018 میں RTS کو بٹھا کر مسلط کیا گیا, اب معصوم کہہ کے مسلط کیا جا رہا ہے. بڑی بات ہے جی. جس کو سسیلین مافیا گاڈ فادر سیاسی دہشت گرد کا سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے, وہ معصوم. جو اس ملک کی معیشت کے ساتھ, ملک کی عوام کی نوکری کے ساتھ کیا, روزی کے ساتھ کیا, ملک کو مہنگائی میں دھونس دیا, ملک کی ترقی کو منفی سطح کے اوپر لے گیا, وہ ملک جو تاریخ کی بلند ترین سطح پر ترقی کر رہا تھا, یہ معصوم ہے. لوگوں کے گھروں میں دوائیوں کے پیسے نہیں چھوڑے, لوگوں کے گھروں میں بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں چھوڑے, بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں چھوڑے, یہ معصوم ہے. جس نے 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر دینے تھے, وہ وعدے کرتا ہوا یہ نوکریاں, لوگوں کی لگی لگائی نوکریاں بھی ختم کر کے چلا گیا. 4 سال انڈے مرغیاں کٹے بیچتا رہا, یہ معصوم ہے. مطلب کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ 2018 میں لاڈلا RTS بٹھا دو, جو جماعت جیت رہی ہے اس کے ووٹ کو چوری کر کے ڈاکہ ڈال دو, معصوم ہے جی, لاڈلا ہے. آج وہی چیز, بھئی آپ نے سائفر کی چوری کی ہے, آپ نے سائفر کی سازش کا ملک کے ساتھ غداری کی ہے, آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ نے ملک کی خزانے کی سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا 190 ملین کا, آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ نے ریاست کے اوپر چڑھائی کی ہے. اب وہ کیپٹل ہل کا فیصلہ آپ نے سن لیا ٹرمپ کا, جہاں قانون ہوتا ہے وہاں بلیک لا ڈکشنری کو استعمال کر کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا نہیں جاتا, وہاں اس طرح کے مجرموں کو سزا ملتی ہے جو ریاست کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. یہ معصوم ہے. مطلب کہ یہ معصومیت میں ملک کا بیڑا غرق کر گیا. پہلے کہتے تھے نالائق ہے, نا اہل ہے, اس کے بعد چوری سامنے آئی تو معصوم ہے. سائفر کا ڈرامہ سامنے آیا, بھئی آئین توڑ دیا, اسمبلی توڑ دی, وزراء سے توڑوا دی, اسپیکر سے آئین شکنی کروائی, تو وہ معصومیت کا لبادہ اڑوا دیا. بھئی جب مرضی لاڈلا بنا دو, جب مرضی معصوم بنا دو. یہ عوام پاگل سمجھا ہوا ہے, یہ عوام بھیڑ بکریاں ہیں. 23-24 کروڑ عوام, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کیس شروع ہونے سے پہلے بھی ملک واپس آیا نواز شریف. جب پیناما کا ڈرامہ کیا گیا, فریولس ایپلیکیشن کو ڈسٹ بن سے اٹھا کر سپریم کورٹ میں لگایا گیا اور کہو میرے پاس آؤ, لے کر آؤ یہ ایپلیکیشن. تو اس وقت بھی نواز شریف اپنی بیٹی کو لے کر وہ لندن میں تھے. کیس شروع ہونے سے پہلے بھی وہ پاکستان واپس آئے. جب ان کی اہلیہ بیمار ہوئی وہ UK میں تھے. سزا سننے کے بعد ملک کی تاریخ میں اگر کوئی شخص, اور وہ سزا جو جھوٹے مقدمات, بھونڈے مقدمات, جن کا ہائی کورٹ کے اندر جنازہ نکلا, جن مقدمات کا 1 گھنٹے کے اندر فیصلے آئے ہیں, کیونکہ یہ تھے اس وقت صندوق جاتے تھے سپریم کورٹ, اس وقت ہیروں کی JIT بنتی تھی, اس وقت مانیٹرنگ جج لگتے تھے. 3 دفعہ کے آج وہ سائفر کا سازشی غدار 190 ملین کا ڈاکہ. آپ بتائیں نا کہ جس وزیر اعظم کے اوپر الزام لگا رہے تھے, جھوٹے مقدمے بنا رہے تھے, اس الزامات میں, ان مقدمات میں, ان JIT کی رپورٹ پہ, ان کیسز میں, ان ریفرنسز کے اوپر بھی نواز شریف پہ کرپشن کا الزام نہیں لگا سکے. بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. ان صندوق جو آتے تھے سپریم کورٹ, جو تماشا اور تمسخر اڑایا جاتا تھا, ان صندوقوں کے اندر بھی ایک کاغذ کے اوپر ایک لفظ کا الزام کرپشن کا نہیں ہے, آج تک نہیں ہے. وہ شخص جو 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہا ہو اور 3 دفعہ وزیر اعظم رہ کر ملک کے پیسے کو امانت کے طور پر خرچ کا ہو, اس پہ کرپشن کا الزام تک نہیں لگا سکے. آج ثبوت سامنے ہے. بند لفافہ 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ بن جاتا ہے. سائفر سازش بن جاتی ہے جس کو کمرے میں کہا جاتا ہے. وہ آڈیو لیکس آ گئے جس میں کہہ رہا ہے کہ کھیلنا نہیں ہے. وہ معصوم ہے. واہ. تو میں نے پہلے جیسے کہا
کہ 2018 میں لاڈلا کہہ کر مسلط کیا، اب معصوم کہہ کے مسلط کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں چلے گا، یہ پاکستان کی عوام اجازت نہیں دے گی۔ اگر نواز شریف 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم جھوٹے مقدمات پر روزانہ کی پیشیاں بھگت سکتا ہے، ہر عدالت میں پیش ہو سکتا ہے، وہ بھی رکھنے ڈال سکتا تھا ان کو۔ جب وہ 2017 میں وزیر اعظم تھے، وہ جے آئی ٹی میں نہ پیش ہوتے تو ملک کا قانون کہتا تھا کہ ان کو ایمنیسٹی ہے، وہ نہیں جا سکتے، وہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا۔ کسی کا بچہ نہیں چھوڑا، کسی کی بہن نہیں چھوڑی، کسی کا بھائی نہیں چھوڑا، کسی کا پولیٹیکل ورکر نہیں چھوڑا، پوری کی پوری قیادت 2018 میں جیلوں میں ڈال دی۔ اس وقت تو معصومیت کا سرٹیفکیٹ کسی کو یاد نہیں آیا کہ ملک کا وزیر اعظم تھا یار، کرپشن ثابت نہیں ہو رہی۔ جو فلیگ شپ کا فیصلہ نیب کورٹ نے دیا اس کے اندر لکھا ہے کوئی کک بیک، کوئی کمیشن، کوئی کرپشن کا شائبہ بھی نہیں ملا، تماشا بنا لیے۔ پھر آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہے نا، یہ عوام پاکستان کی دیکھ رہی ہے اور یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ایک شخص جیل میں ہے، اس کے اوپر سنگین الزامات ہیں، انڈر انویسٹیگیشن ہے، اس کو اپنا جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ عوام کا پیسہ ہے، اس سے القادر ٹرسٹ نہیں بن سکتا تھا۔ یہ عوام کا پیسہ ہے، اس سے 5 کیرٹ کی انگوٹھی نہیں لی جا سکتی تھی۔ یہ سائفر کا معاملہ ملک کی خارجہ پالیسی کے اوپر اثر انداز ہونا ہے، ملک کے خلاف سازش کرانا ہے۔ اور اینڈ میں معصومیت کیا ہے؟ 9 مئی کا پوچھو تو میرے کارکنوں نے کرایا تھا، وہ اس کا پوچھو بند لفافے کا، وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا ہے، تو کابینہ کا فیصلہ تھا۔ مطلب کہ یار بھائی کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، لطیف سب کچھ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات آپ کو نہیں بھولنی چاہیے۔